मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम को सिक केयर सिस्टम से ताबीर किया था, सो व्हाट वाज इन योर माइंड? आपने क्या सोच कर ये कहा था? ज़ाहिर एक तफसील तो मैंने इंट्रो में बताई, लेकिन आप जब वज़ीर बने तो आपके सामने एक बहुत बड़ी लार्जर पिक्चर आई होगी, तो व्हाट वाज दैट? देखिए, हेल्थ केयर कहते हैं आप इंसानों को मरीज़ बनाने से बचाने का नाम है हेल्थ केयर। कि इंसान मरीज़ ना बने उसको हेल्थ केयर कहते हैं। और वो इस इंसान की वेल बीइंग से जुड़ी हुई है कि इंसान जो है वो अच्छा रहे। और वो शुरू होती है इंसान के पैदा होने से पहले कि आप बच्चों की पैदाइश में स्पेस दें, वक्फा दें। फिर जब बच्चे पैदा हो जाएं तो उनको आप जो वैक्सीन लगवाएं, तमाम जो वैक्सीन अवेलेबल हैं उस मुल्क में उसको लगवाएं। हम 13 बीमारियों से बचने की वैक्सीन लगाते हैं, टीके लगाते हैं, जिससे बच्चों को 1 से 5 साल की उम्र में। फिर उसके बाद आप पीने का साथ डॉक्टर कहते हैं कि 68% जो बीमारी है वो गंदा पानी पीने से, वाटर बोर्न डिजीज़ हैं। तो आप 68% इमेजिन करें कि जो अगर पानी सिर्फ साफ़ हो जाए तो 68% बीमारियाँ कम हो जाएँ। तो पीने का साफ़ पानी पिलाएं। फिर उसके बाद आप अपना सीवेज जो है वो ट्रीट करके जो है वो नालों में, नदियों में, दरियाओं में और समुंदर में डालें। पाकिस्तान में सीवेज को ट्रीट करके डिस्चार्ज करने का कोई हमारी चिप ही नहीं लगी हुई। कौमी चिप जो कहते हैं ना जिसको, हमारे दिमागों में ये कोई बुरा काम है ही नहीं। तो ऑल द वे जो सबसे ऊपर घर होगा ना या मोहल्ला होगा टॉप पे, गिलगित बल्तिस्तान की चोटियों पे, वो जब अपना सीवेज डिस्चार्ज करता है तो किसी न अगले मोहल्ले के किसी न किसी के पानी की लाइन नदियों में जाकर मिलता है। फिर वो जब डिस्चार्ज करता है सीवरेज तो किसी न किसी के पीने के पानी में जाकर, और ऑल द वे कराची तक पूरे पाकिस्तान में हम जो है वो सीवेज को अनट्रीटेड जो है वो नालियों में, नदियों में, दरियाओं में और जो है वो एट द एंड ऑफ द समुंदर में जो है वो डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये वो एक, तो इसको कहते हैं इकोसिस्टम, हेल्थ का इकोसिस्टम। तो आपके जो हेल्थ का इकोसिस्टम है इस मुल्क में, वो तो मरीज़ बनाने की इंडस्ट्री है। मरीज़ बनाने की इंडस्ट्री है। पूरा हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इंसानों को मरीज़, हम 3.6% हमारी फर्टिलिटी रेट है, यानी कि 3.6। एक माँ जो हमारे यहाँ बच्चों की पैदाइश है एवरेज, वो 3.6 है, जो कि दुनिया में हाईएस्ट तरीन है। हम हर साल 6.19 मिलियन बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक न्यूजीलैंड की पूरी आबादी से बड़ी आबादी हम हर साल ऐड कर रहे हैं अपने मुल्क में, नंबर 1। तो आप 25 करोड़ हैं, आप 61 लाख समथिंग हज़ार आप हर साल ऐड करते चले जाएं। 2030 में हम दुनिया के 7वें से 6ठे बड़े मुल्क हो जाएंगे। हम इंडोनेशिया को पीछे छोड़ने जा रहे हैं 2030 में। ये तो हो गए। अब फिर उसके बाद जब आप बच्चे पैदा हो गए, अब आप वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, तो आपके हमारे यहाँ मिसकॉन्सेप्शंस हैं। लोग उसको तरह तरह के उनके दिमागों में इसके ख्यालात बैठ गए हैं कि पता नहीं ये कोई बैरूनी साजिश है, या इसमें कोई हमारे बच्चों की पैदाइश कम हो जाएगी, या पता नहीं क्या कुछ सारी चीज़ें। तो बहुत बड़ा एक परसेंटेज है जो कि 0 डोज बच्चों का है, कि 4 लाख से ज़्यादा बच्चे इस मुल्क में ऐसे हैं। बट यू हैव सेट एन एग्जांपल, आप अपनी साहबजादी को लेकर वन ऑफ गए वन ऑफ अब मुझे मजबूरन ये करना पड़ा, ठीक, कैमरे के आगे। तो ये फिर उसके बाद पीने के पानी में, तो ये सारा कुछ जब आप एनवायरनमेंट में है, और ये हेल्थ केयर है बाय द वे, और इसको वफाकी वजीर सेहत ने जाके पानी नहीं देना, ना जाके सीवेज का निज़ाम सही करना है, सारे कॉम्पोनेंट। अब उसके बाद आ जाती है अस्पतालों की बारी। तो हम क्या कर रहे हैं आज कि हम हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, डॉक्टर्स बिठा रहे हैं, मशीनें लेकर आ रहे हैं, और हम जो है वो मरीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं। जब भी आप देखें कि प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हर जगह आप जाएंगे तो आपको इंसानों का समुंदर नज़र आएगा, मरीज़ों का समुंदर नज़र आएगा। तो दुनिया में जब एक वक्त में बहुत सारे लोग बीमार होने लगे, तो दुनिया के बड़े से बड़ी सुपर पावर भी उसको जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोविड की मिसाल आपके सामने है कि अमेरिका कोलैप्स हो गया, यूरोप कोलैप्स हो गया, चाइना कोलैप्स हो गया। तो वो तो पेंडेमिक था। आज पाकिस्तान में पेंडेमिक नहीं है, लेकिन हम बहुत सारी बीमारियों में बहुत सारे लोग बीमार होकर जब अस्पतालों में आएंगे तो आपका पूरा निजाम कोलैप्स हो गया। तो मैं जो इट्स अ बिगर थ्रेट देन टेररिज्म, एज आई सेड इट इन दिस इज द नेशनल सिक्योरिटी इशू, दिस इज द नेशनल इकोनॉमिक इशू एंड नेशनल सिक्योरिटी इशू। जैसे इमेजिन करें कि जब कोविड में जो मुल्क कोलैप्स हुए, उनकी इकोनॉमी आज तक वो नहीं उठ पाए, आज तक वो नहीं उठ पाए। हमारे यहाँ ये जो निज़ाम है पूरा आपकी पूरी इकोनॉमी को खा जाएगा। तो हमें अपनी डायरेक्शंस को चेंज करने की ज़रूरत थी, प्रायोरिटाइज करने की, जो कि हमने कर ली हुई है। ये आप जो मुझसे सवाल कर रहे हैं, आपने मुझसे सुना होगा, बात सुनी होगी, और हम बार बार ये वाली बात कर रहे हैं कि हमने अपनी डायरेक्शन जो है वो हमने हेल्थ इस
سک کیوں سک کیئر میں کہتا ہوں کہ بھئی ابھی تو آج آپ But you rightly said so. ہاں آج جو ہے وہ آپ مریضوں کا انتظار کر رہے ہیں ہاسپٹل. ہم سمجھتے ہیں کہ ہاسپٹل میں مریضوں کو کا علاج کرنا جو ہے وہ ہیلتھ کیئر نہیں, وہ تو سک کیئر ہے. مریض بننے سے روکنے کا کام ہیلتھ کیئر ہے. تو ہم مریض بننے سے نہیں روک پا رہے اس طرح جس طرح ہمیں روکنا چاہیے, کیونکہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کیا ہے اور اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے. جب آپ سک کیئر کی بات کریں گے تو پھر اس میں ٹرشری کیئر ہے. So what initiatives you have taken yet? آپ نے اس کو ہیلتھ کیئر میں کنورٹ کرنے کے لیے اپنی لمیٹیشنز میں کیا کیا؟ دیکھیے ہر انسان کو اپنی صحت کا پہلے خود خیال رکھنا ہے, نمبر 1. یہ شروع ہوتی ہے ہر انسان سے. 25 کروڑ لوگوں کو ہیلتھ منسٹر, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کنٹامنیٹڈ واٹر ہے, سیویج آ سسٹم رہا ہمارا ہوں خراب جو ہے, گورنمنٹ کا کام تو ہے, عام بندہ کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے؟ دیکھیں جو گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہے وہ گورنمنٹ کو کرنا ہے, کرے گی گورنمنٹ, کرنا چاہیے. اچھا نہیں کر رہے ہم سب چیزیں اچھی نہیں کر رہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آج ہم 13 بیماریوں سے بچاؤ کے ٹیکے لوگوں کو لگانے جا رہے ہیں تو لوگوں کو ہمارے پیچھے بھاگنا چاہیے. پیچھے بھاگنے سے مراد ان کو خود سے اپنے بچوں کو کی جانوں کو بچانے کے لیے ان کو گورنمنٹ کو ان کو پش کرنا چاہیے, پریشرائز کرنا چاہیے, ڈیمانڈ کرنی چاہیے. نہ کہ ہم دروازے پہ میرا ہیلتھ ورکر جائے اور آپ جو ہے وہ کسی بھی غلط خیال کو رکھتے ہوئے اپنا دروازہ بند کر دیں. دس از کرمنل, نمبر 1. پھر آپ جب اپنی صفائی کا بھی خود خیال کریں گے اور آپ کو یہ پتہ ہوگی کہ آپ کو اپنی صحت کا خود انتظام کرنا ہے, یس گورنمنٹ کو سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ کے اوپر جانا پڑے گا. اور یہ آپ کو کیوں آپ کو مسنگ ہے, کیونکہ آپ کے یہاں پاکستان میں لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے. یہ سارا کام 80% اس انوائرمنٹ کا کام تو لوکل گورنمنٹ کا ہے. لوکل گورنمنٹ علاقے صفائی کا نظام, پانی کا نظام, سیویج کا نظام, اس کی ٹریٹمنٹ کا نظام, اس انوائرمنٹ کا, اس کی گرینری, آب و ہوا, یہ وہ سب 80% وہ ہمارے یہاں مسنگ ہے. تو یہ سارے اور پھر یقیناً گورنمنٹ کے جو کام ہے کہ بھئی آپ اپنی پرائمری ہیلتھ کے ہمارے یہاں مسنگ, جو ہمارے کرنے کے کام ہے کہ بھئی پرائمری ہیلتھ کیئر آپ کا ہمارے یہاں بندہ گھر سے نکلتا ہے اور سیدھے کسی بڑے اسپتال میں جاتا ہے, چاہے اس کو بی پی چیک کرانا ہو, اس کے پیٹ میں درد ہو, اس کے سر میں درد ہو, جہاں پر ایک ایکسیڈنٹ کا بھی کیس آ رہا ہے, ایک ہارٹ اٹیک کا بھی کیس آ رہا ہے, جو کہ ٹرشری کیئر ہے. اس ٹرشری کیئر سے پہلے 2 لیولز اور ہیں, سیکنڈری کیئر اور پرائمری کیئر. دنیا میں لوگ اپنے گھروں سے نکل کر پہلے پرائمری کیئر میں جاتے ہیں. ہمارے یہاں مریض کیوں آ رہا ہے ٹرشری کیئر میں سب سارے, کیونکہ ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر مسنگ ہے, ہمارے BHUs کا نظام مسنگ ہے. تو لوگ نکلتے ہیں اور جا کر پیمز میں جائیں گے یا عباسی شہید میں جائیں گے یا جناح اسپتال میں جائیں گے یا شیخ زاید میں جائیں گے, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اور وہاں پر اس وقت ہمارے پاس 70% لوگ وہ آ رہے ہیں جن کو وہاں ہونا نہیں چاہیے. تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے ٹرشری کیئر کے مریض کی بھی جگہ گھیر لی. اب جس ڈاکٹر نے 30-35 لوگ دیکھنے ایک دن میں, وہ 350 مریض دیکھتا ہے. تو ہم نے پوری توجہ, جو آپ نے پوچھا, ہماری پوری توجہ اپنے اس مسنگ پرائمری ہیلتھ کیئر کو, بیسک ہیلتھ یونٹس کو اسٹیبلش کرنا ہے. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب, میں رورل پاکستان میں بھی بہت گھوما ہوں, اربن میں تو رہتا ہوں, دیکھتا ہوں سارا کچھ. BHUs کی بلڈنگز ہیں, سٹرکچر ہے, لیکن وہاں ڈاکٹر نہیں ہے, وہاں میڈیسن نہیں ہے, وہاں فیسلٹی نہیں ہے. کراچی ٹو پشاور یہ پرابلم میں نے دیکھا ہے. آپ جتنا بے شک صوبائی حکومتیں دعویٰ کریں, بے شک وہ ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں بہت اچھے انیشیٹیوز لیے بھی گئے ہوں گے, لیکن جو برڈن ہے, جیسا میں نے کہا کہ گروتھ جس سپیڈ سے جا رہی ہے اسی سپیڈ سے آپ کی پاپولیشن بھی جا رہی ہے. سو BHUs میں گائے بھینسیں بالکل صحیح بیل بندے. اب اس کا حل بالکل آپ کی جو ڈائگنوسس ہے, آپ نے جو آئیڈینٹیفائی کیا, ایبسولوٹلی 100% کریکٹ, رائٹ, ایسا ہی ہے. کیا ہوتا ہے کہ آپ بلڈنگ بنا دیتے ہیں اور وہاں پر کسی زمانے میں وہاں پہ ڈاکٹر بھی اپوائنٹ کر دیے ہوں گے, لیکن 2 مہینے کے بعد وہ ڈاکٹر کسی MNMP سے سفارش کروا کے وہ کسی شہر میں جا کر نوکری کر رہا ہوگا, ٹھیک ہے نا, وہ جگہ خالی ہو جاتی ہوگی نا. اس کا حل کیا ہے آج کے زمانے میں؟ بالکل میں کوئکلی آپ کو بتاؤں ہم نے کیا کیا. یہ پرابلم ہم نے بھی انہیریٹ کی ہے. ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کا آج کا سولوشن جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کرنے کا سولوشن ہے ٹیلی میڈیسن. آج کی دنیا, آج کے دور میں اللہ نے یہ وہ ٹیکنالوجی ایجاد کر دی ہے کہ اس BHU میں آپ کو فزیکل ڈاکٹر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس وقت کر رہے ہیں, میں ابھی 3 سینٹرز کھول چکا ہوں. میں ابھی اگلے 1.5 مہینوں میں ہم 10 سینٹرز کھولنے جا رہے ہیں, اور ہم نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ابھی کل ہی اپروو کروایا, جو کہ ہم کراچی اور اسلام آباد کو ٹیلی میڈیسن کے حوالے سے ایک ہم پائلٹ پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں, جو کہ بہت ہی روبسٹ قسم کا ہے. اور یہ پہلی حکومت ہے پاکستان کی تاریخ میں جو یہ کام گورنمنٹ لیول پہ ہم یہ کام کر. اور وہ کیا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے پرابلم بتائی, اس کا حل یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی نے کنیکٹ کر دیا ہمیں کہ وہیں پر کوئی ٹیکنیشین بریفڈ ہو, وہاں پر سسٹم لگا ہو, اور وہ کیمروں اس سسٹم کے آگے آ کر بیٹھیں مریض, اور وہ مریض جو ہے وہ
کنیکٹ ہو جائے ڈاکٹر سے, ڈاکٹر اس کو دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, اور مریض ڈاکٹر کو دیکھ رہے ہیں, وہ اپنے سمٹمز شیئر کرے, وہ اپنے سمٹم شیئر کرے, یہاں پر جو ٹیکنیشین بیٹھا ہوا ہے وہ اس کی تمام جو ہے وہ اسٹڈی کرے, اس کی بی پی چیک کرے, اس کی تمام چیزیں جو ڈاکٹر کہتا جائے وہ کرتا چلا جائے, اور ڈاکٹر اپنی اسکرین پر تمام ریزلٹس دیکھ رہا ہوگا, ٹھیک ہے. پھر جب وہ ڈاکٹر اس کو پرسکرائب کرے گا دوا, تو وہ پرچی جو ہے وہ آن لائن ہمارے پاس یہاں نکلے گی جہاں پر وہ بیٹھے ہیں, میڈیکل جو برابر میں جو سینٹر بنا ہوا ہے وہ پرچی وہاں نکلے گی. تو آپ امیجن کریں گے کہ ابھی میں نے سینٹر انوگریٹ کیا کراچی میں, تو میں جب گیا ویسے ہی وہاں پہ, تو مریض یہاں تھا کراچی میں بیٹھے ایک ہمارے بی ایچ یو میں, اور ڈاکٹر جو ہیں وہ قطر سے بیٹھ کر اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے تھے. تو دیر 5000 ڈاکٹرز ہو آر آن لائن ہماری اس ایگریمنٹ کے تحت, صحت کہانی اور ہم گورنمنٹ آف پاکستان کی ایک کولیبریشن کے ساتھ. تو امیجن کریں جو ہماری بچیاں MBBS کر لیتی ہیں, ڈاکٹر بن جاتی ہیں, اور ہمارے یہاں 70% جو ہے بچیاں شادیوں کے بعد جو ہے وہ نئی پریکٹس کرتی ہیں. ہم ان تمام خواتین ڈاکٹرز کو جو ہے وہ اس کے اندر اپنے گھر بیٹھ کر ان کا بھی مسئلہ حل ہو رہا ہے. یہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں, آپ ان کے پروجیکٹس کے اندر بھی یہ کام کریں گے, یا جو صرف فیڈرل کے انڈر میں آتا ہے وہ کر رہے ہیں؟ ہم ایک رول ماڈل ایسا سیٹ کر رہے ہیں کہ جس کو ریپلیکیٹ کرے پروونشل گورنمنٹ. دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ ہاسپٹل چلانے کا بزنس تو جو ہے وہ چلا گیا ہے پروونشل گورنمنٹس کو. مین ہمارے پاس تو ICT ہے, JK اور GB ہے, اور ایک شیخ زائد ہے جو ڈیفینیٹلی ابھی کاغذوں پہ اس کی اوپر بھی کاروائی چل رہی ہے. اب یہ جنا اسپتال تھا, ہاسپٹل تھا کراچی کا, وہ بھی جو ہے پروونشل گورنمنٹ کو ڈیوالو ہو گیا. تو بیسکلی آج ہاسپٹلس چلانے کا سارا کام تو سارا نظام صوبوں کے پاس ہے. ہم تو ریگولیشن کرتے ہیں, اور ہمارے پاس جو یہاں پر جو ہاسپٹل اسلام آباد میں ہیں, BHUs 30 BHUs ہیں ہمارے پاس, اور 4 بڑے ہاسپٹلز ہیں. اب ہم 2 اور یہ شروع کر رہے ہیں جو بنے ہوئے تھے, بن پڑے ہوئے تھے. تو یہ ہے پورا ہمارے پاس, AJK اور GB میں ہمارے پاس. تو ہم ایک ایسا رول ماڈل کریٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ پروونسز کو ریپلیکیٹ کر سکیں, اس کو اڈاپٹ. تو یہ جو ڈیولوشن آف پاور ہوئی 18 امینڈمنٹ کے بعد, اور پھر ہیلتھ بھی ڈیولوشن کا پارٹ بن گئی, فائدہ ہوا ہے ہمیں, نقصان ہوا ہے ایٹ دس مومنٹ؟ تو جس طرح سے ڈیولوشن کے جو ثمرات آنے چاہیے تھے, آنیسٹلی اسپیکنگ وہ تو نہیں آئے. اور ہم پیسے بھی دے رہے ہیں, وفاق تو پہلے دن ہی بینک کرپٹ ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے ڈویزیبل پول میں اس دفعہ اس سال کے آپ کو 8700 ارب روپے صوبوں کو بٹے ہیں ڈویزیبل پول میں, اور وہ ہیلتھ میں. لیکن جو پرابلم ہے, وہ پرابلم یہ کہ جو صوبوں سے ڈسٹرکٹس کو اور تعلقوں کو اور ٹاؤنز کو جو ڈیوالو ہونا تھا وہ ڈیوالو نہیں ہوا. وہ صوبوں میں جا کر جو ہے وہ وفاق سے صوبوں تک تو ہو گیا, اور وہ اس کا ٹرکل ڈاؤن جو ہے وہ نیچے نہیں ہوا. نہ اتھارٹیز, نہ رسپانسبلٹیز, اور نہ فائنینشیل پاورز بھی ڈیوالو نہیں ہوئے. تو جس کی وجہ سے جو ڈیولوشن کے اثرات آنے چاہیے تھے, اس کے جو ثمرات آنے چاہیے تھے, وہ نہیں آ سکتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.